مسلم حکمرانوں میں یہ حمیت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو سکیں. تو اس لیے اب بھی وقت ہے کہ لوگ بیدار ہوں اور اسرائیل کے خلاف ایک منظم حکمت عملی بھی بنائیں. اور اس کا جو سب سے مؤثر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان فوجوں کی طرف سے واضح اعلان ہونا چاہیے. حکمرانوں کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ اب بہت ہو گیا ہے، اب اگر اس نے ہمارے بچوں کو مارنا بند نہیں کیا تو ہم آگے بڑھیں گے. اسرائیل نہیں کر سکتا، نہیں لڑ سکتا ہماری فوجوں سے، لیکن بدقسمتی سے کہ ہمارا حکمران طبقہ امریکہ کی طرف دیکھتا ہے. وہ امریکہ جس نے کل اس دہشت گردی پر یہ بات کہی، جو بائیڈن نے مبارکباد دی ہے، اپنے اہداف پورا کرنے کی بات کی ہے، اور بظاہر جو ان کے یہاں صدارتی الیکشن ہے اس الیکشن میں کبھی کبھی فلسطین کے حق میں بھی کوئی امیدوار بات کر دیتا ہے، لیکن اسرائیل کے موضوع پر سب ایک ہو جاتے ہیں اور اسرائیل کے دفاع کی بات کرتے ہیں. تو ان میں ایک اتحاد ان کے حکمران طبقے میں پایا جاتا ہے. عوام اس کے خلاف ہیں، امریکی عوام ہو یا یورپی عوام، لیکن بدقسمتی سے مسلم حکمران اپنا رول ادا نہیں کر رہے. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اگرچہ فلسطین کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ میں بات کی، لیکن پاکستان کی جو حیثیت ہے، جو اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، جو ہماری دفاعی پوزیشن ہے، جو ہماری پروفیشنل آرمی ہے، ہماری ایئر فورس ہے، اس اعتبار سے وزیر اعظم کی بات میں اتنی جان نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی. آپ آئرش منسٹر کو، پرائم منسٹر کو دیکھ لیجئے، انہوں نے جو گفتگو کی ہے کھلم کھلا اسرائیل کی مذمت کی ہے. جو نعرہ آخر میں انہوں نے لگایا کہ شیم آن اسرائیل، تو کیا یہ نعرہ شہباز شریف نہیں لگا سکتے تھے؟ لیکن وہاں پر بھی یہ کنفیوز کرتے ہیں، اور 1967 والی پوزیشن کا نام لے کر ان کے دلوں میں جو ایک موہوم سی امید ہے کہ کسی طرح ہم اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لیں، اس پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اس وقت یہ موضوع نہیں ہے. موضوع اگر یہ ہے کہ فلسطین کی ریاست آزاد ہونی چاہیے تو بات یہیں تک ہونی چاہیے. لیکن ساتھ میں جب دو ریاستی حل کی آپ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس ایجنڈے پر قائم ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کسی طرح پاکستان کی اس پالیسی کے برخلاف بات شروع ہو جائے کہ اسرائیل کو بھی کسی درجے میں ریاست تسلیم کر لیا جائے. کسی بھی لحاظ سے، ڈپلومیٹک محاذ پر بھی اور پاکستان کی جو اوریجنل پوزیشن ہے اس کے اعتبار سے، اس طرح کی گفتگو وزیر اعظم کی طرف سے ہونا یہ انتہائی نہ صرف یہ ہے کہ غلط ہے، اور اگر ان کو پتہ نہیں ہے تو ان کی نااہلی کی مثال ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی بات کس پلیٹ فارم پہ کی جاتی ہے. یو این او کے پلیٹ فارم پہ آپ اس نوعیت کی بات کر کے اپنے موقف کو کمزور کرتے ہیں، اور حوالہ آپ دیتے ہیں 1967 کا، تو حوالے تو بہت سارے موجود ہیں. حوالہ تو قائد اعظم کا موجود ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حوالہ ہے؟ جنہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، یہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے اسرائیل. حوالہ تو ہمارے پورے پاکستان کی ایک ہسٹری میں موجود ہے، لہذا آپ ہسٹری کو نہیں بدل سکتے. تو ایجنٹ کا کردار ہمارا حکمران طبقہ نہ ادا کرے، بلکہ اتنی بات کرے جتنی ضروری ہے، اور نہیں سیکھا تو سیکھ کر جائیں اور جا کر وہاں پر ٹھیک طریقے سے ریپرزینٹ کریں، بجائے اس کے کہ کنفیوژن پیدا کریں پاکستانی قوم میں بھی. کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے چاہے وہ کتنا ہی ڈنڈا نہ تو پھرے. اسرائیل کی یہ طاقت اسرائیل کی طاقت نہیں ہے، یہ مسلم حکمرانوں کی اور فوجوں کی بے غیرتی، بے حمیتوں کے نتیجے میں اس کو وہ طاقت مل رہی ہے. ورنہ اس کے اندر یہ جرت ہے کہ وہ ہمارے ایک بچے کو بھی مار سکے. وہ تو ہار چکا، وہ تو 7 اکتوبر 2023 کو شکست کھا چکا. 2000 میں حزب اللہ نے اسرائیل کو شکست دے دی تھی، وہ جنوبی لبنان سے اس کو اپنی فوجیں ہٹانی پڑی تھیں. 2014 میں حماس نے شکست دی، اور 7 اکتوبر 2023 کو تو ان کی انٹیلیجنس، ان کا سب کچھ دریا برد ہو گیا، کچھ نہیں کر سکے وہ. لیکن وہ تو اب صرف بمباری کرتے ہیں نہتے لوگوں پر. تو یہ طاقت بھی مسلم حکمران طبقے نے اسے فراہم کی ہے، ورنہ اسرائیل میں اتنی جان کہاں سے آ گئی. لہذا اب بھی وقت ہے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے، وہ بھی نہیں بچیں گے. جو آج اسرائیل کی خوشنودی میں کچھ نہیں کر رہے، عرب ممالک یا مسلم ممالک یا امریکہ کی خوشنودی میں کچھ نہیں کر رہے، وہ بھی نہیں بچیں گے. تاریخ کا سبق یہی ہے، جو جتنا پہلے آگے بڑھ کر اسرائیل کو روکنے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے عوام میں بھی مضبوط ہوگا اور وہ اپنا دفاع بھی مضبوط کرے گا.
اور جو جتنا ڈیلے کرے گا اتنا برباد ہوگا، خود بھی مرو گے، اپنے عوام کو بھی مرواؤ گے۔ یہ حکمرانوں کے لیے واضح لائن ہے، سبق ہے۔ تو اس لیے جتنا پہلے ہو سکے اتنا اٹھیں۔ لیکن میں پاکستان کے عوام سے، پوری امت مسلمہ سے یہی ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر اٹھ کر کھڑے ہوں، اپنی آواز بلند کریں اور اس دہشت گردی کے خلاف پوری امت کو مجتمع کریں، تمام باضمیر انسانوں کو ساتھ لے کر چلیں، بالآخر انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی۔ آج جماعت اسلامی پورے ملک میں احتجاجی دھرنے کر رہی ہے۔ ہمارے یہ دھرنے آئی پی پیز، مہنگی بجلی، ٹیکس کے غیر منصفانہ نظام کے خلاف ہیں۔ اور ہم نے اس موقع پر کہ جب کل حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی ہے تو ہم نے اپنے دھرنے مؤخر نہیں کیے، منسوخ نہیں کیے، بلکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سب ایشوز کو بھی ہم ایڈریس کریں گے، لیکن تمام دھرنے جو مہنگی بجلی کے خلاف ہو رہے ہیں، حکومت کی وعدہ خلافی کے خلاف ہو رہے ہیں جو اس نے دھرنے میں پاکستان کے عوام کے ساتھ کی، اور ٹیکسوں کے ظالمانہ نظام کے خلاف کر رہے ہیں، ان دھرنوں کو بھی کریں گے۔ اور ان دھرنوں میں حسن نصر اللہ شہید کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ پورے پاکستان میں شاہراہوں پہ یہ دھرنے ہو رہے ہیں اور تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں اور بڑے شہروں میں ہو رہے ہیں۔ کراچی شہر میں 13 مقامات پر شاہراہوں پر یہ احتجاجی دھرنے ہوں گے، اور ہر دھرنے میں جہاں ہم پاکستان کے عوام کی یہ ترجمانی کریں گے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی ان کے جینوئن ایشوز پر بات نہیں کر رہا۔ مہنگی بجلی ہے تو یہ مہنگی بجلی 25 کروڑ لوگوں کے لیے مہنگی ہے، تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے، لیکن پاکستان میں کوئی ایک سیاسی جماعت بھی عوام کے اس بنیادی مسئلے پر بات نہیں کر رہی۔ اور اسی طرح سے یہ جو تنخواہ دار لوگوں پر ٹیکس لگا ہے تو کوئی ایک سیاسی جماعت بھی اس ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہی۔ جماعت اسلامی اپنا یہ فرض ادا کرے گی۔ حکمرانوں سے ہماری یہ لڑائی ہے، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں کرتے ہماری یہ جنگ جاری ہے۔ ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ جب 45 دن میں انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اور میں یہ حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہنا کہ بات چیت جاری ہے، 14 روپے ہم نے کم کیے تھے 2 مہینے کے لیے، 14 روپے پنجاب میں، اور یہ کہنا کہ اتنے دنوں میں بجلی کم ہو جائے گی، بیانات کا جاری کرنا، یہ اعلانات تو انہوں نے پہلے بھی کیے تھے۔ جب ایک ٹائم فریم طے ہوا تھا اس ٹائم فریم میں چیزیں سامنے کیوں نہیں آئی ہیں؟ لہٰذا اب جماعت اسلامی اس میں بالکل آزاد ہے کہ ہم اپنی اسٹریٹجی کے مطابق پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑیں گے، اور آج اس سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آج پورے پاکستان میں سینکڑوں مقامات پر شاہراہوں پہ دھرنے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 23 تاریخ سے 23 اکتوبر سے 27 اکتوبر تک پورے پاکستان میں ہم ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر، ہر بستی میں ایک عوامی ریفرنڈم کریں گے، اور اس ریفرنڈم میں جو واضح طور پر ایک سوال ہوگا جس سے ہم عوام کی رائے لیں گے کہ انہیں اتفاق ہے کہ نہیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا بجلی کے بل ادا کرنے چاہیے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ آلریڈی حکومت ہم سے ناجائز بل وصول کر چکی ہے۔ یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر ہزاروں ارب روپے پاکستان کے عوام سے لیے گئے ہیں، وہ بجلی تو پاکستان میں کنزیوم کیا بنی ہی نہیں، جو بنی ہی نہیں اس کے پیسے پاکستان کے لوگ ادا کر چکے ہیں۔ تو جو پیسے ہم پہلے ادا کر چکے ہیں، اب مزید پیسے ہم ادا نہیں کریں گے۔ ہماری یہ رائے، ہم اس پر پاکستان کے عوام کی رائے حاصل کریں گے ریفرینڈم میں، اور اس کے بعد پھر ہم اعلان کریں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی شرکت کے ذریعے سے ہی یہ سب چیزیں ممکن ہیں۔ یہ عوام کی شرکت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے اپنی ممبرشپ کیمپین کو بھی جاری رکھا ہوا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر مجھے خوشی ہے کہ چاروں صوبے اور